إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. محترم سامعین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا طبقہ، یعنی نیکی کے اعتبار سے، یا وہ طبقہ کہ جس کو ہم اسلام کا محافظ، اسلام کا داعی اور مبلغ اور ہر لحاظ سے اکمل اور اعلیٰ دیکھتے ہیں، کہ جن کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں، اور وہ اعلیٰ اوصاف کے حامل ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. یہ اس دنیا کے اندر اور آپ کی امت میں اصحاب الرسول ہی وہ ہیں جو کہ علم کے اعتبار سے مجموعی طور پر انتہائی عمیق نظر اور سب سے برگزیدہ اور صالح دل رکھنے والے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مجموعی زندگی، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے مربی اور جن کے معلم نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو کیسے وہ یعنی اعلیٰ تربیت کے حامل نہیں ہوں گے؟ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صحبت کے اثرات تھے کہ وہ یقیناً اس حیثیت کے حامل تھے کہ وہ باقی امت کے لیے ایک نمائندہ یا ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت رکھتے ہوں. اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ واقعتاً سچے مومن تھے. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان لکھا ہے. اللہ نے ایمان لکھا ہے، اللہ نے سچا کہا، برگزیدہ کہا، برحق مومن کہا. اور یہ وہ مجموعی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے سرٹیفکیٹ جاری فرمائے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان اوصاف کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام واقعتاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، دین اسلام کے فدائی تھے، اور حقیقی طور پر وہ اصلی دین کے مبلغ اور داعی تھے، جنہوں نے واقعتاً بغیر کسی ہرس کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی ہوس کے، دنیوی مال و متاع اور دنیوی اغراض و مقاصد کے بغیر اعلاء کلمت اللہ کا کام کیا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں گارنٹیاں دی ہیں. اگر ہم بعض تاریخی واقعات کی بنیاد پر کچھ ان کے بارے میں لب کشائی کریں تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ان کے بارے میں توثیقات ہیں، تصدیقات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں ان پر حرف آتا ہے. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کو وہ نمایاں لوگ نظر آئیں گے، یعنی جنہوں نے آخرت کی خاطر اپنی دنیا کو خیر باد کہہ دیا، اولادیں قربان کرائیں، اپنی قربانیاں دیں. یعنی بے شمار مثالیں ہیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں، ایک روایت، ایک واقعہ ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے کیا، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کے لیے کیا، اللہ کے ہاں سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے کیا. یہ انصار لوگ ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے اندر باقاعدہ پانی کا بندوبست نہیں تھا، کھیتی باڑی کرنے والے یہ لوگ تھے، تجارت پیشہ نہیں تھے، پانی کی قلت تھی، بلکہ دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا.
اکٹھے ہوئے سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ادھر بڑی قلت ہے، کیوں نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور وہاں آپ سے التماس کریں کہ اللہ سے آپ دعا کریں، کوئی ادھر کہیں کوئی چشمہ جاری ہو جائے، کو اللہ رب العزت پانی کا اعلیٰ بندوبست فرما دے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ویسے تو جو دعائیہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کہے ہیں بخاری وغیرہ میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ واقعہ مسند احمد کا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سب مل کر اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ تاکہ ہمارا یہ مقصد ضرورت پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا نا، اور آپ بھی بڑے نبش شناس تھے اور آپ کو بڑا انصاریوں سے محبت اور پیار تھا، ان کو دیکھ کے فرماتے ہیں انصاریوں لگتا ہے کہ تم کسی ضرورت اور حاجت کے پیش نظر حاضر ہو۔ سنو، آج تم جو بھی مجھ سے مانگو گے، جو بھی تمہارا تقاضا ہوگا، میں اللہ رب العزت سے دعا کر کے تمہارے لیے طلب کر لوں گا۔ یہ اتنی بڑی آفر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کی تو وہ سوچنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار لینے تو پانی آئے ہیں، اس کی ضرورت رکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی تم مانگو گے میں اللہ سے دعا کر کے مانگ لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ مشورہ اور نتیجہ اس بات پہ پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ہمارے حق میں بخشش کی دعا کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہی بات کی، وہ جو ضرورت تھی دنیاوی اس کو ترک کر دیا، کہتے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میں معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اللہ انصاریوں کو بخش دے۔ کہتے اللہ کے رسول ہمارے بیٹوں کے حق میں بھی دعا فرما دیں۔ فرمایا اللہم اغفر لابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف فرما دے۔ انہوں نے پوتوں کی دعا کی درخواست فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہ انصار کے پوتوں کو بھی بخش دے۔ مزید روایات میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے جو آزاد کردہ غلام خدمت گزار ہیں ان کے حق میں بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لموالی الانصار، اللہ جو انصار کے غلام اور خدمت گزار ہیں تو ان کو بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ بڑا اعلیٰ طبقہ تھا، ان کی کوئی دنیاوی حرص نہیں تھی، ضروریات تھی جیسے ہر انسان کو ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی کیا انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس کے درمیان کوئی بری نیت، کوئی ان کے اخلاص میں فرق نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں جس طرح کہ اللہ نے فرمایا۔ اسی میں ہماری ہدایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔